بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعرابی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے پایا جس کی زبان پر یا کریم کی صدا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیچھے سے یا کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اعرابی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریم۔ وہ اعرابی جس سمت بھی رخ کرتا اور پڑھتا یا کریم تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے یا کریم پڑھتے۔ اعرابی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے روشن چہرے والے، اے حسین قد والے، اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور عمدہ قد نہ ہوتا تو آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور کرتا کہ آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ اعرابی نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ایمان کیسے لائے؟ اعرابی نے عرض کیا کہ بن دیکھے ہی ان کی نبوت کو تسلیم کیا، مانا اور بغیر ملاقات کے میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت کروں گا۔ وہ اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گرا اور وہ بوسے دینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے متکبر اور جابر بنا کر نہیں بھیجا بلکہ اللہ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام بھیجا ہے اور فرماتا ہے کہ اس اعرابی کو بتا دیں کہ اس کا حساب لیں گے۔ اعرابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ میرا حساب لے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر وہ چاہے تو حساب لے گا۔ اعرابی نے دست ادب جوڑ کر عرض کیا کہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں بھی اللہ کا حساب لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کس بات پر اللہ سے حساب لے گا؟ اس نے کہا کہ اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا، میرے گناہ زیادہ ہیں کہ اس کی بخشش۔ اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا، اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سماعت کرنے کے بعد اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یہ دیکھتے ہی فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ رونا کم کریں۔ آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل بھلا دی ہے۔ اپنے امتی کو کہیں کہ نہ وہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں گے، اور اس کو خوشخبری سنا دیں کہ یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ ناظرین، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنا روئے اور اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ سے دن رات دعائیں مانگتے رہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت ان کی ذات اقدس پر درود بھیجیں اور ان کی سنت پر عمل کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔